اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا بندہ، یہ مانوش جہنم سے، اللہ نے تو انسان اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو جہنم میں ڈالنا، اللہ نے انسان بنایا کامیاب کرنے کے لیے، جنت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں اس کی کتاب آئے گی، یعنی وہ کتاب جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تو وہ حیرت سے کہے کب آئے گی نہیں معلوم، قیامت کے بعد ہی آئے گی نا، ابھی تھوڑی آئے گی، کب مرا ہے، قبر میں دفن کر دیا، ختم ہو گیا، کتنے سال وہ اسی حالت میں ہے، ہزاروں سال، ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد قیامت آتی ہے، کب اس کا نمبر آئے گا، کب اس کے ہاتھ میں کتاب آئے گا، وہ حیرت سے کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتاب آئی، وہ حیرت سے کہے گا کیسی عجیب کتاب، کیا کتاب ہے، کچھ تو چھوٹا نہیں اس میں، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب تو موجود ہے، اب کی بات موجود، اس کو جواب ملے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تمہارے سامنے حاضر کر دیا گیا تو تم نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کب دنیا اللہ نے بنائی، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، مانوش کی شروعات ہوئی زمین کے ساتھ، اور کب قیامت آئے گی، کتنا ٹوٹی ٹوٹی انسان ابھی ہے، اور جب تک کتنا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جب سے دنیا بنی ہے اور جب ختم ہوگی، کوئی ایک انسان ایسا نہیں جس پہ اللہ نے ظلم کیا، کوئی نہیں۔ جو ظلم کرے گا خود کرے گا، اگر وہ ای رکشہ والا گرے گا جا کے گڈھے میں بتانے کے بعد اپنی مرضی سے گرے گا، اللہ نے تو بتا دیا، یہ مثال کے طور پہ بتایا، سمجھ میں آ رہا، تو اس لیے یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، ایک بار ملی ہے کامیاب کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ دنیا میں کتنا کما لو، کتنا کما لو، کتنا کھا لو، کتنا کھا لو، شیش ہوگا، جائے گا وہیں قبر میں، کچھ بھی کر لے۔ اور اگر اچھی زندگی گزارے گا، اپنے دل کو، اپنی کیفیت کو اچھا رکھے گا، شکرتا نہیں کرے گا، اپنے آپ کو اچھا کرے گا، باقی چیزیں جب انسان اچھا ہوگا تو سب اچھا ہوگا۔ تو یہ انسان اللہ نے کامیاب کرنے کے لیے بنایا، ناکام کرنے کے لیے بنایا، اللہ سب بتاتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں جہاں زندہ ہیں وہ ان مدرسوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ مدرسوں کی، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ مدرسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ کس کا مشن ہے؟ کیسے؟ کیسے؟ فرعون کا نام سنا ہے؟ اب یہ بھی بجھانے کے لیے، فرعون کا نام سنا ہے؟ فرعون کب مر گیا؟ 4-5 ہزار سال
اگر اللہ کسی کو ایسا دے دے، اپنا کسی بھائی کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، بیشی پیسہ 10 کوٹی 50 کوٹی 100 کوٹی 500 کوٹی 1000 کوٹی 10,000 کوٹی 50,000 کوٹی ہوتا ہے نا، کسی کے پاس ہوتا ہے نا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یا کسی کو اللہ بہت گیان دے دے، کیا دے دے؟ گیان دے دے۔ یا کسی کو اللہ تعالیٰ پاور دے دے، پاور تو یہ پاور یا یہ ٹکا یا یہ گیان پیشی آ جانے کے بعد کوئی انسان تکبر کرنے، عمل کرنے، اہنکاری ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرعونیت کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرعونی کر رہا ہے۔ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ کاج فرعون کا کر رہا ہے، کاج فرعون کا کر رہا ہے، اس لیے وہ مشن فرعون کا مشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاج کرے گا، ان کے راستے پہ چلے گا، لوگوں کو دین سکھائے گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ چاہے 1450 سال نہیں، 14,000 سال بھی ہو جائے، 1,40,000 سال ہو جائے، نہیں معلوم ہمیں دنیا کا ختم ہو گیا، کتنا بھی ٹائم ہو جائے، جو یہ کاج کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہی سمے آگے چلا جائے، اسے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس کا کاج کر رہا ہے۔ اور جو شترو کا کاج کرے گا اسے کہا جائے گا فرعون کا کاج کر رہا ہے، نمرود کا کاج کر رہا ہے، حامان کا کاج کر رہا ہے، قارون کا کاج کر رہا ہے، ہٹلر کا کاج کر رہا ہے، کہا جائے گا۔ یہ اس لیے یہ مدرسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، ان کی مدد روپے پیسے کے ٹکے سے، جان و مال سے، ایسا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی مدد، اور اس کی بڑی مدد اپنی سنتان کو، اپنی اولاد کو اس مدرسے میں بھیجنا تاکہ آپ کے گھر میں دین جائے اور آپ کی نسلوں میں آپ کے بعد دین زندہ رہے۔ وہ زندہ رہے گا اس علم سے، اس نالج سے، اللہ پتہ نہیں کیا کرے گا، کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر نالج نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے نہیں ہے؟ کیسے؟ اب اس کی بھی سن لو۔ بنگلہ دیش کو جانتے ہو؟ کہاں ہے بنگلہ دیش؟ بولو تو۔ یہ تو بنگلہ دیش ہے۔ یہاں کتنا مسلمان رہتا ہے؟ پتہ تو چلے آپ لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ آواز آنی چاہیے۔ کتنے ٹکا مسلمان ہیں یہاں؟ پرسنٹ 90+% مسلمان ہے۔ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہمارا بھائی ہے یا نہیں؟ بھائی ہے نا؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم؟ یہ اسلام کی بات ہے نا، یہ نہیں ہے؟ تو ہمارا بھائی ہے۔ ایک دن جمعے کی نماز آتی ہے ہفتے میں، ایک دن، اور چھٹی ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے نا، کورٹ بند، آفس بند، بازار بند، اسٹاک ایکسچینج بند، سب بند، بینک بند۔ تو یہ جو آپ کا سب بنگلہ مانوش ہے مسلمان، یہ مسجد میں آتا ہے جمعے کی نماز میں؟ سب آتا ہے؟ بولو کیوں نہیں آتا؟ پھر 5 وقت پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے، جمعے کی پکڑ لو ایک نماز وہ بھی نہیں آتا،
کیوں نہیں آتا؟ یہ دین، تعلیم، علم، اللہ کیا کہہ رہا ہے نہیں معلوم. جس اللہ کو لکھ دیا وہ کیا کہہ رہا ہے نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی نہیں معلوم، کیا کہا نہیں معلوم، تربیت نہیں. ماں باپ کو تو اچھا اسکول چاہیے، آرمی کا اسکول چاہیے، اچھا کالج چاہیے. کیوں؟ بھاری چاکری چاہیے، بڑی نوکری چاہیے. ایمان سے کیا مطلب؟ مسلمان دیش ہے، مسلمان ڈپارٹمنٹ ہے سب، تو سب کو بس چاکری کرنا ہے، نوکری کرنا ہے. جنت میں جائے گا نہیں جائے گا معلوم نہیں. مسلمان دیش کا مطلب یہ ہو گیا ہے. تو بھائی ہے ہمارا، اس لیے ہمیں فکر کرنا ضروری ہے. اور یہ بھائی کسی راشٹر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی دیش کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ نے کہا اس لیے بھائی، اس لیے بھائی ہے. اللہ نے کہا اس لیے. اس بات کا کسی راشٹر سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے. میرا بھائی ہے، مجھے فکر ہے. مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی ہوں. یہ ہے مدرسہ. کیا ہے؟ یہ